بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین کرام، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے پر اپنا فضل فرماتا ہے تو اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ تو اسی طرح جب بندہ سچے دل سے کسی بھی گناہ پر قدرت رکھنے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انعام و اکرام کی بارش اس پر فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کا ایک قصاب اپنے پڑوسی کی لونڈی پر عاشق ہو گیا۔ اتفاق سے ایک دن لونڈی کو اس کے مالک نے دوسرے گاؤں کسی کام سے بھیجا۔ قصاب کو موقع مل گیا اور وہ بھی اس لونڈی کے پیچھے ہو لیا۔ جب لونڈی جنگل سے گزری تو اچانک قصاب نے سامنے آ کر اسے پکڑ لیا اور اسے گناہ پر آمادہ کرنے لگا۔ جب اس لونڈی نے دیکھا کہ اس قصاب کی نیت خراب ہے تو اس نے کہا، اے نوجوان، تو اس گناہ میں نہ پڑ۔ حقیقت یہ ہے کہ جتنا تو مجھ سے محبت کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ میں تیری محبت میں گرفتار ہوں، لیکن مجھے اپنے مالک حقیقی عز و جل کا خوف اس گناہ کے ارتکاب سے روک رہا ہے۔ اس نیک سیرت اور خوف خدا عز و جل رکھنے والی لونڈی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ تاثیر کا تیر بن کر اس قصاب کے دل میں پیوست ہو گئے، اور اس نے کہا، جب تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس قدر ڈر رہی ہے تو میں اپنے پروردگار عز و جل سے کیوں نہ ڈروں؟ میں بھی تو اس مالک عز و جل کا بندہ ہوں، جا تو بے خوف ہو کر چلی جا۔ اتنا کہنے کے بعد اس قصاب نے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کی اور واپس پلٹ گیا۔ راستے میں اسے شدید پیاس محسوس ہوئی، لیکن اس ویران جنگل میں کہیں پانی کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہ تھا۔ قریب تھا کہ گرمی اور پیاس کی شدت سے اس کا دم نکل جاتا۔ اتنے میں اسے اس زمانے کے نبی علیہ السلام کا ایک قاصد ملا۔ جب اس نے قصاب کی حالت دیکھی تو پوچھا، تجھے کیا پریشانی ہے؟ تو اس قصاب نے کہا، مجھے سخت پیاس لگی ہے۔ یہ سن کر قاصد نے کہا، آؤ ہم دونوں مل کر دعا کرتے ہیں، اللہ عز و جل ہم پر اپنی رحمت کے بادل بھیجے اور ہمیں سیراب کرے یہاں تک کہ ہم اپنی بستی میں داخل ہو جائیں۔ قصاب نے جب یہ سنا کہنے لگا، میرے پاس تو کوئی ایسا نیک عمل نہیں جس کا وسیلہ دے کر دعا کروں۔ آپ نیک شخص ہیں، آپ ہی دعا فرمائیں۔ اس قاصد نے کہا، ٹھیک ہے، میں دعا کرتا ہوں، تم آمین کہنا۔ پھر قاصد نے دعا کرنا شروع کی اور وہ قصاب آمین کہتا رہا۔ تھوڑی دیر میں بادل کے ایک ٹکڑے نے ان دونوں کو ڈھانپ لیا۔ وہ بادل کا ٹکڑا ان پر سایہ فگن ہو کر ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ جب وہ دونوں بستی میں پہنچے تو قصاب اپنے گھر کی جانب روانہ ہوا اور وہ قاصد اپنی منزل کی طرف جانے لگا۔ بادل بھی قصاب کے ساتھ ساتھ رہا۔ جب اس قاصد نے یہ ماجرا دیکھا تو قصاب کو بلایا اور کہنے لگا، تم نے تو کہا تھا میرے پاس کوئی نیکی نہیں اور تم نے دعا کرنے سے انکار کر دیا تھا، پھر میں نے دعا کی اور تم نے آمین کہتے رہے، لیکن اب حال یہ ہے کہ بادل تمہارے ساتھ ہو لیا اور تمہارے سر پر سایہ فگن ہے۔ سچ سچ بتاؤ، تم نے ایسی کون سی عظیم نیکی کی ہے جس کی وجہ سے تم پر خاص کرم ہوا؟ یہ سن کر قصاب نے اپنا سارا واقعہ سنایا۔ اس پر اس قاصد نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کرنے والے کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ دوسرے لوگوں کا نہیں ہے۔ تو محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے، اپنے خوف سے رونے والی آنکھیں عطا فرمائے، گناہوں کے مرض سے نجات عطا فرما کر بیمار مدینہ بنا دے، دنیا کے غموں سے بچا کر غم آخرت نصیب فرمائے، ہر وقت تیرے خوف اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں رونے والی آنکھیں عطا فرمائے اور ان پر ہمیشہ کروڑوں درود و سلام بھیجنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔